ایک واری لنگ آقا ایک واری لنگ تو ساڑی جاتے آقا ایک واری لنگ تو ساڑی جاتے داریاں کرساں میں سکھا رہا پھل پان مصری اللہ چیاں منگیساں حضور آپ نے آنا ہے نا پھل پان مصری اللہ چیاں منگیساں اترے گلاباں تی مل مل دھویساں آقا کنگھی کرساں منظر دے میں لائیں منظر دے میں لائیں آقا کنگھی کرساں تے سرما لبیساں تے کول بہیساں دلہا بنا شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے آقا اونجتا غریب ہاں اونجتا غریب ہاں پر دل کا میرے آقا اونجتا غریب ہاں آقا اونجتا غریب ہاں پر دل کا میرے آقا اونجتا غریب ہاں پر دل کا میرے آقا اونجتا غریب آقا اونجتا غریب پر دل کا امیر ہے تے جو چیز ڈیساں میں ڈیساں رجا حضور تشریف لا چکے ہیں خواجہ غلام فرید کوٹ میچر والے اب انہیں روکنے کا انداز کیا ہے زوری جے ویسو تے بندن نہ دیسا اور میں یہ شعر سے ذوق کے ساتھ پڑھا کرتا ہوں وہ تصور ذہن میں رکھیں کہ آپ سرکار جانا چاہتے ہیں اپنے اپنے گھر کا تصور لائیں آپ کے کمرے سے جانا چاہ رہے ہیں سرکار آگے جانا چاہتے ہیں تو روکنے کا انداز ایک ہاتھ سرکار کے قدموں پہ رکھا ہے دوسرے ہاتھ میں کالی کملی کو پکڑا ہے اور اپنا چہرہ رخ مصطفیٰ کی طرف کر کے غلام یوں عرض کرتا ہے حضور زوری جے ویسے تے بنجن نہ دیسا زوری جے ویسو بنجن نہ دیسا گل پا کے پلڑا میں منتا کرے سا آقا آپ پہ چلے سو کدے نہ اٹھی سا تے راج راج کے ویسو میں سکا لہا ایہو سوال فرید دا مانک ہے میں نے کہتا ہے ایہو سوال اسان دا مانک ہے ایہو سوال اسان دا مانک ہے جند جان کٹ گھن لٹ مال و دھن گھن مویاں دیاں خبران آپ پہ چل گھن دل کار لیسا مٹھائیں ادا تے ایک واری لنگ تو ساڑی جاتے داریاں کرساں میں سکھا لہاتے